محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا، بڑی خوبصورت اور چھوٹی سی دعا لے کر کے آئے ہیں، جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور جس دعا کو اللہ کے پیارے حبیب کثرت سے پڑھیں تو وہ دعا محتاج تعارف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی اس دنیا میں بے مثال، اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کو سب سے بہتر و برتر بنایا ہے، اور ساری دنیا کا اللہ رب العزت نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے۔ تو جو دعا اللہ کے پیارے حبیب کرتے ہیں، اس دعا کی شان بہت ہی بلند و بالا ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، وہ دعا کیا ہے اور کس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے، اس کو بتانے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتی رہے، اور وہ اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کریں اور ہمارے حق میں بھی دعا کریں۔ تو محترم ناظرین اکرام، وہ دعا کیا ہے، آپ اس دعا کو ملاحظہ کرنے سے پہلے اس کی چھوٹی سی فضیلت ملاحظہ فرما لیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ نہیں تو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس دعا کو اللہ کے نبی نے کثرت سے پڑھا ہے۔ یہ دعا، اس کا عنوان دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں نہیں بلکہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ فراخی رزق، حصول دولت، ہر طرح کی خیر و برکت اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو باکثرت پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے وقت ان الفاظ کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، یعنی جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم اور بخاری کی حدیث پاک ہے یہ، جب بھی سرکار دعا فرماتے تو ان الفاظ کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں، ابھی ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بکثرت پڑھا ہے۔ ان الفاظوں کو، اس دعا کو میدان عرفات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ پڑھا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے، تو آپ نے اسے دیکھا کہ وہ پرندے کی طرح سکڑتا اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا تو نے اللہ پاک سے کوئی دعا یا سوال کیا ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، سبحان اللہ، تو دنیا و آخرت میں اللہ پاک کی سزا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو نے یہ کلمات کیوں نہ کہے؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس بیمار نے یہ الفاظ پڑھے تو اللہ پاک نے اسے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نا، اس دعا میں دین حق کی اصل عظیم کا اعلان ہے کہ خدا پرستی اور دینداری معیشت اور دنیاوی فلاح و ترقی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی کامل زندگی پیدا کرنا چاہتا جس میں دنیا و آخرت دونوں کی سعادتیں موجود ہو۔ یہ بھی سراسر گمراہی ہے کہ انسان دنیا کا طالب بن کر آخرت سے غافل ہو جائے، اور دوسری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ انسان ترک دنیا اور رہبانیت میں اتنا غلو کر جائے کہ جائز تعلقات اور مفادات بھی کاٹ ڈالے۔ قرآن پاک اعتدال کی راہ پیش کرتا ہے، اور صحیح زندگی صرف اسی کو بتاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدایا، میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ سعادتیں چاہتا ہوں۔ اور ایسی ہی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ مولا، تو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کر، کیونکہ اللہ رب العزت سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو رب کے حضور اس سے دعا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اور اپنے لیے رب سے مانگتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہذا جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے وہ دعا آپ ضرور پڑھیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔
یہاں پر اللہم آتنا ہے، اور یہاں پر میں جو آپ کو یہ دعا بتا رہا ہوں یہاں پر ربنا آتنا ہے، تو اس کو آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طریقے سے پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ مفہوم یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو آگ دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب جو یہ دعا دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت سے مانگے، اس نے دنیا بھی مانگ لی، اس نے عقبہ بھی مانگ لیا، اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگ لی۔ تو کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو اگر کوئی کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے دنیا بھی عطا فرمائے گا اور اسے آخرت بھی عطا فرمائے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔